بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں نصیر ستی پی پی ایم نیوز سے۔ تو آج سوشل میڈیا پہ ایک ویڈیو میری نظر سے گزری جس میں واگا بارڈر پہ دونوں ممالک پاکستان اور بھارت کے پرچم کو اتارنے کی ایک تقریب ہو رہی تھی، جس میں فوجی جوان ایک دوسرے پہ برتری حاصل کرنے کے لیے کہ کون ٹانک زیادہ اوپر اٹھاتا ہے، جس میں ایک فوجی جوان اس کے بل گر پڑا جس کا نام لیتے ہوئے بھی شرم آتی ہے، لیکن پتہ نہیں کیوں ان کو اس کے بل گرنے پہ بھی شرم نہیں آتی اور دوسرے دن پھر یہ عمل دہرا رہے ہوتے ہیں۔ آخر ہم اس فضول قوم کے لیے اپنی انرجی کیوں ویسٹ کر رہے ہیں؟ پوری دنیا کو اٹھا کے دیکھ لیں، جہاں پہ عقل غالب ہے، مقابلہ یہ ہو رہا ہے کہ سائنس اور ٹیکنالوجی میں برتری حاصل کی جائے، عوام کی فلاح و بہبود، انفراسٹرکچر، ایگریکلچر میں برتری حاصل کی جائے۔ لیکن بدقسمتی کی انتہا دیکھیے کہ 2021 میں بھی دونوں ممالک پاکستان اور بھارت کے کرتا درتا یہ مقابلہ کرنے میں مصروف ہیں کہ ٹانک کون زیادہ اوپر اٹھاتا ہے۔ ہمارا تو مذہب بھی اس بات کی تعلیم دیتا ہے کہ میانہ روی اختیار کی جائے۔ رب کعبہ کا حکم ہے کہ اللہ کی زمین پر اکڑ کر مت چلو، لیکن ملک کے مالکوں مختار بضد ہیں کہ پاؤں کو سر سے اوپر اٹھا کر پٹکا جائے۔ کیا اس کے بعد، اس عمل کے بعد ان کے بیجے اپنی جگہوں پہ قائم رہ سکتے ہیں؟ یہ بیمار ذہنیت کی علامات ہیں جو دونوں اطراف پائی جاتی ہیں۔ اب تو حالت یہ ہے کہ دونوں اطراف کی عوام میں بھی یہ علامات سرایت کر چکی ہیں۔ آپ کرکٹ ہی اٹھا کے دیکھ لیں، اگر ورلڈ کپ ہو رہا ہو اور ہم ہار جائیں تو پہلے تو پوری قوم جو ہے وہ جیت کی دعائیں کر رہی ہوتی ہے، اور جب ہار جائے تو 22 کروڑ عوام کی اکثریت بد دعاؤں کے لیے جولیاں اٹھا لیتی ہے کہ اب بھارت کو بھی شکست سے دوچار کر دے۔ اور جب ایسا ہو جاتا ہے تو پھر ہم مطمئن ہو جاتے ہیں کہ ہمارے تو کوئی بات نہیں، بھارت بھی تو ورلڈ کپ سے باہر ہو گیا۔ کیا یہ بیمار ذہنیت کی علامات نہیں؟ بھارت کی شکست کے بعد اپنی شکست کو بلا دینے کے بجائے ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ آگے نیکسٹ ایونٹ کے لیے، آئندہ آنے والے کسی میچ کے لیے ٹیم میں اتنا پروفیشنلزم لیں، اتنی محنت کریں کہ شکست کو وہ فتح میں بدل دیں، لیکن نہیں، ایسا کیوں کریں؟ یہ تو صحت مند ذہن کی علامات ہیں جس کا قید سا پڑ گیا ہے۔ ایسی نفرت ماضی میں برٹش اور فرینچ کے بیچ بھی تھی۔ اگر کوئی فرینچ انگلش بول لیتا تو پھر وہ زبان کو پاک کرنے کے لیے کلیاں کیا کرتا تھا، لیکن پھر ان پہ عقل غالب آئی اور انہوں نے نفرت کو محبت میں بدل دیا اور اپنے انرجی کو، اپنے وسائل کو ان فضول قوموں کے بجائے عوام کی فلاح و بہبود کی طرف موڑ دیا، اور آج وہ دنیا کی ترقی یافتہ اقوام کی صف میں کھڑے ہیں، جبکہ ہم آج 2021 میں بھی یہ مقابلہ کر رہے ہیں کہ ٹانک زیادہ اوپر کون اٹھاتا ہے۔ ہارون الرشید کے دور میں ایک شخص کے بارے میں یہ مشہور کر دیا گیا کہ وہ آنکھوں میں اگر اس کے پٹی بھی باندھ دی جائے تو وہ سوئی کے نکے میں داغا ڈال سکتا ہے۔ تو ہارون الرشید نے اسے عملی مظاہرے کے لیے دربار طلب کیا۔ جب وہ نوجوان دربار میں پہنچا تو اس کی آنکھوں پہ پٹی باندھ دی گئی اور ایک داغا اور سوئی اس کے حوالے کر دی گئی، اور پھر اس نوجوان نے اپنی فرسٹ اٹیمپٹ میں ہی سوئی کے نکے میں داغا ڈال دیا، جس پر ہارون الرشید نے اس نوجوان سے پوچھا کہ تجھے کتنا عرصہ لگا اس کام میں یہ مہارت حاصل کرنے کے لیے؟ تو نوجوان نے کہا کہ 10 سال۔ تو ہارون الرشید نے کہا کہ اسے انعام کے طور پر 100 اشرفیاں دی جائیں۔ جب وہ نوجوان 100 اشرفیاں لے چکا تو ہارون الرشید نے کہا کہ اب اسے 100 کوڑے بھی مارے جائیں۔ تو نوجوان نے حیرت سے پوچھا، بادشاہ سلامت، اگر آپ میرے کام سے خوش ہوئے تو پھر یہ کوڑے کیوں؟ اور اگر یہ کوڑے مارے جا رہے ہیں تو پھر یہ 100 اشرفیہ کیوں؟ تو ہارون الرشید نے کہا کہ اشرفیہ اس لیے کہ تم نے اپنے قوم میں مہارت حاصل کر لی، اور کوڑے اس لیے کہ تم نے اپنی زندگی کے 10 بہترین سال اس فضول قوم میں برباد کر دیے۔ یہ تو ماضی بعید کی بات ہے، جبکہ ہم آج 2021 میں بھی ٹانک زیادہ اوپر اٹھانے جیسے فضول قوم میں مہارت حاصل کرنے کے لیے وقت کا ضیاع کر رہے ہیں۔ ویڈیو دیکھنے والوں سے درخواست ہے کہ کامنٹ سیکشن میں جا کر کامنٹس کریں کہ ٹانک سر سے اوپر اٹھانے میں مہارت حاصل کرنے والے انعام کے حقدار ہیں یا کوڑوں کے۔ میری دانست میں کندھوں پہ بھینس اٹھائے انعام، اور جہاں عقل غالب ہوگی
وہ کوڑوں کا انتخاب کریں گے۔